والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 پر 6 ہے، 74 ہے. اہل کتاب یعنی یہودی، اہل کتاب سے مراد دو جماعتیں ہیں، یہودیوں کی جماعت، نصرانیوں کی جماعت. اب یہاں پر جو بات چل رہی ہے خصوصاً یہودیوں کے بارے میں چل رہی ہے، اگرچہ کہ نصارہ نے بھی یہ بری حرکت کی. پروردگار کہتا ہے کہ ان یہودیوں کے اندر بڑی منافقت ہے، یعنی یہ منافق لوگ ہیں، سامنے کچھ بولتے ہیں پیچھے کچھ بولتے ہیں، ان کے منہ میں کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے. پروردگار فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ یہودی جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تو اس زمانے کے مسلمان کون تھے؟ صحابہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمان ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہو تو اسے صحابی کہے. تو صحابہ سے جب ملاقات کرتے ہیں قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے، مگر ہم بھی مومن ہیں. یہ محض دعویٰ تھا ان کا، مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. اسی کو کہتے ہیں نفاق. نفاق کا معنی کیا ہے؟ زبان پہ کچھ دل میں کچھ. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، بستیوں کے لوگوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا، اے مصطفیٰ آپ کہیے تم لوگ مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، مگر یہ کہو کہ ہم مسلمان بن کر دکھا رہے ہیں، ہم مومن ہو گئے. یہ دعویٰ کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے. کیوں حق نہیں ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اب تک ایمان گھسا نہیں ہے. ایمان کی جگہ دل ہے. زبان سے ہم ظاہر کرتے ہیں، ایمان کہاں پہ رہتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تقوی، اللہ کا ڈر، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی دل میں ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ التقوی ہا ہنا،
التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اے لوگ تقوی یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تم عمل کرو گے تو تمہارا عمل قابل قبول ہے۔ دل میں تقوی نہیں ہے، ظاہر میں تم کتنے بھی سجدے مارو، تمہارے سجدوں سے تمہیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو دل میں تقوی ہوتا ہے۔ تو یہ منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے، یہودی سے ملتا، وہاں پر کوئی مسلمان نہیں رہتا، قالوا، تب یہ کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ جو تمہیں بتا دیا کیا تم مسلمانوں کو وہ سناتے ہو؟ اللہ ان کو کیا بتا دیا؟ اللہ توریت کے اندر بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ بات اللہ تم کو بتا دیا، توریت کے اندر تم پڑھ لیے، مگر یہ بات تم بھول کر بھی مسلمان کو نہیں سنانا۔ دیکھیے، حق بات معلوم ہے مگر حق بات مسلمانوں کو نہیں سنانا۔ کیوں نہیں سنانا؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن یہ مسلمان دلیل پیش کریں گے، ان یہودیوں نے ہمیں بتایا۔ تب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے جب مسلمانوں کو بتا دیا تو تم کیوں مومن نہیں ہوئے؟ تو ہم اٹک جائیں گے۔ یعنی یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ توریت کے اندر جو بات اللہ نے کہی ہے اسے ہم اس طرح چھپا دیں گے، اس طرح چھپا دیں گے کہ اگر اللہ بھی ہم سے پوچھے تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی۔ اگر مسلمانوں کو پتہ چل گیا تو یہ مسلمان اللہ کو بتا دیں۔ کیسی جہالت سے ان کے اندر! کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بے خبر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ مگر یہودیوں کا عقیدہ اتنا بگڑ گیا کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ حق بات کو اللہ ہی سے چھپا دیں، یعنی اللہ ہی سے کہہ دیں گے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا۔ جب اللہ پوچھے گا کہ توریت میں یہ بات تھی تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے کہ اے اللہ توریت کے اندر تو یہ بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو ہماری ان باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خاموش ہو جائے۔ ان لوگوں نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کسی انسان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ انسان بے خبر ہو سکتا ہے، کیا خدا بے خبر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ افلا تعقلون، تو یہ یہودی ایک دوسرے سے کہتے تھے کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ارے بھائی یہ راز کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ راز کی بات ہے، ہماری کتابوں میں ہے، اس راز کو ہم مسلمانوں سے چھپا دیں گے۔ ایسا چھپائیں گے کہ مسلمان خود شک میں پڑ جائے۔ اگر ہم کہہ دیں گے، ڈیکلیئر کر دیں گے ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، یہ ہماری کتاب توریت کے اندر ہے، یا ہماری کتاب بائبل میں انجیل میں ہے، تو پھر مسلمانوں کو زبردست دلیل مل جائے گی، ان کے ہاتھ میں ایک پروف آ جائے گا، تو ہم ان کو پروف نہیں دیں گے، ہم ان کو ثبوت نہیں دیں گے، ہم یوں ہی چھپا دیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کو بتا دیں گے۔ مسلمان اللہ کو بتا دیں گے کہ اے اللہ توریت کے اندر ایسا لکھا تھا، توریت کے ماننے والوں نے ہمیں بتایا ہے، یہ کہنے کا موقع نہ ملا۔ پروردگار کہہ رہے اولا یعلمون، کیا یہ احمق لوگ نہیں جانتے؟ اتنی بات بھی نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون،
جو چھپاتے ہیں یہ لوگ اور جو ظاہر کرتے ہیں یہ لوگ. یہ لوگ اگر کسی راز کو چھپائیں گے تو یہ راز لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے، کیا خدا سے چھپ سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں چھپ سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا. دیکھیے ایک بچہ نادان کوئی چیز وہ اٹھا لیتا ہے، اٹھا کر اپنی امی سے یا اپنے ابا سے چھپانے کے لیے اس چاکلیٹ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھتا ہے. رکھ کر ایسا جاتا کہ ماں کی نظر باپ کی نظر اس کی پیٹھ پہ رہتی، مگر بچہ سمجھتا کہ ابا امی کو پتہ نہیں، میں چھپا لیا. یہ سوچتا ہے کہ میں چھپا لیا. ارے تو چھپا لیا مگر تیرے باپ کی نظر بھی پڑ رہی ہے، تیری ماں کی نظر بھی پڑ رہی ہے، مگر وہ نادان. تو یہ بھی ایسے نادان ہیں کہ اللہ سے ہم چھپا دیں. مثلا کوئی شخص سے کہے روزہ نہیں رکھتا. کیوں میں روزہ نہیں رکھتا؟ میری طبیعت اچھی نہیں، میں روزہ نہیں رکھتا. اللہ پوچھے گا اللہ کو بھی بولوں گا طبیعت اچھی نہیں بہت، اس لیے سارا دن میں پڑے رہوں گا. اللہ بھی دیکھ کر مجھے سمجھ میں بیمار ہے، میں سارا دن چادر اوڑھ کے پڑ جاؤں گا، لوگ سمجھیں گے میں بیمار ہوں. اللہ بھی سمجھے گا کہ میں بیمار ہوں کہ میں چادر اوڑھ لیا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان، ایسا عقیدہ کون رکھ سکتا ہے؟ ایک دم جاہل جو اللہ تعالیٰ سے بے خبر ہے. یہودیوں کے پاس اتنا غلط عقیدہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ آ گیا. ایسے غلط عقیدے لوگ پھیلا دیتے. جیسا کہ کسی نے کہا کہ دیکھو غیب کی بات کوئی جان نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کوشش کر کے غیب کی بات جان لیتا ہے. کوشش کر کے اللہ غیب کی بات جان لیتا. ارے یہ کوشش کرنا یہ تمہارے لیے. کوشش انسان کب کرتا ہے؟ جب اس سے کچھ کام نہیں ہوتا تو کوشش کرتا. اللہ کوشش کیوں کرتا؟ اللہ کے لیے تو ہر کام آسان ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بارے میں اگر یہ بولا جائے اللہ کوشش کر کے جان لیتا، کتنی غلط بات. تو ایسی غلط باتیں شیطان کسی نہ کسی کے ذریعے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے. وَمِنْهُمْ یہودیوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں امیون جو ان پڑھ ہیں. سارے یہودی علم والے نہیں، جیسا کہ سارے مسلمان علم والے نہیں. تمام مسلمان اپنے پاس قرآن کو رکھتے ہیں. کوئی ہے مسلمان جو یہ کہے کہ قرآن پڑھنے کہ مجھ پر پابندی کر دی گئی، میں نہیں پڑھ سکتا قرآن؟ پابندی نہیں کی گئی، مگر سارے مسلمان قرآن نہیں پڑھتے. سارے مسلمان دین کی باتوں کو نہیں جانتے. تو مسلمانوں میں بڑے سے بڑے عالم بھی ہیں اور مسلمانوں ہی میں بڑے سے بڑے جاہل بھی ہیں. ایسے ایسے جاہل ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے بھائی فجر کب ہوتی ہے؟ کیا فجر؟ ویسے نام کا آدمی کوئی بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس. ایسے ہی ایک بار ہوا کہ ہم ایک دیہات کو گئے تھے، ظہر کا وقت تھا. ایک صاحب مسلمان ہیں، ان سے جب پوچھا گیا ظہر کب ہے؟ بولے ظہر ایسا کوئی آدمی ہماری ایریا میں نہیں ہے. یعنی ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک نماز کا نام ظہر ہے، ایک نماز کا نام عصر ہے، کیونکہ کبھی مسجد کو جاتے ہیں نہیں. مسجد کو جاتے ہیں. ایک ایسا ہی بے نمازی تھا، مسجد کو آتا ہی نہیں. ایک بار گائے آ گئی، اس کی گائے مسجد میں گھس گئی تو بھاگ کر آیا، آ کر گائے کو بھگایا. مؤذن صاحب بولے چلو اللہ تجھے توفیق دے دیا تو مسجد کو آ گیا. تو جواب دیا میں مسجد کو نہیں آیا، میری گائے گھس گئی اس لیے آیا. گائے کو عقل نہیں گھس گئی
مجھے تو عقل ہے نا، میں کیوں آؤں گا؟ گائے کو پکڑنے کے لیے میں آیا تھا، اگر گائے نہیں آتی تو میں ہرگز نہیں آتا۔ یہ باتیں بطور لطیفہ ہم سنا رہے ہیں، یہ ایک جوک، ایک لطیفہ، مگر بہت سی جگہ یہی حال دیکھا گیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، مجھے جب جب موقع ملتا تب پڑھ لیتا نماز، موقع ملا تو نماز پڑھ لیتے، موقع نہیں ملا چھوڑ دیتے۔ حالانکہ نماز فرض ہے، جو چیز فرض ہوتی وہ آپشنل نہیں ہوتی، وہ تو کمپلسری ہوتی۔ آپشنل کا معنی کیا ہے؟ آپ چاہے تو کرو، نہ چاہو نہ کرو۔ نماز اس طریقے سے آپشنل نہیں ہے، یہ تو لازمی ہے، موقع ملے تو پڑھتا ہوں یا نہیں، موقع بنانا پڑے گا، نماز کے لیے موقع بنانا ہی پڑے گا۔ تو پروردگار کہتا ہے کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ عالم الغیب ہے، ساری باتیں پروردگار جانتا ہے، مگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بات کو چھپا دیں گے تو وہ بات اللہ سے بھی چھپ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے راز کو نہیں جانے گا۔ یہ ان کا خیال ہے۔ اور ان میں بعض لوگ ان پڑھ ہیں، یہودیوں میں سارے لوگ تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان میں بھی بے علم لوگ ہیں۔ لا یعلمون الکتاب، ان کو کتاب بالکل نہیں معلوم، یعنی توریت بالکل نہیں معلوم انہیں، الا امانیہ، مگر ان کے پاس آرزویں ہیں۔ کیا آرزو؟ میں یہودی ہوں، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں یہودی ہوں، اللہ مجھے ضرور جنت میں بھیجے گا، میں یہودی ہوں، اگر جہنم میں جاؤں بھی تو 7 دن رہوں گا، 8واں دن نکل جاؤں گا، میں یہودی ہوں، کتنا بڑا غلط کام بھی کر لوں اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں یہودی ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں یہودی ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں۔ ایسے غلط دعوت۔ یہودیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں۔ پروردگار عالم ان رشتوں سے پاک ہے، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ دوسرے رشتے بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، نہ خدا کسی کا ماموں ہے، نہ کسی کا چاچا ہے، نہ کسی کا بھانجا ہے، نہ کسی کا بھتیجا ہے، نہ کسی کا بھائی ہے، یہ سارے رشتے تو ہمارے درمیان ہیں۔ بہرحال رشتوں کی بات آئی، ہمارے پاس رشتے بھی ہیں، ہمارے پاس الگ الگ نام بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2 مرغیوں نے بات کی، ایک مرغی ماں، دوسری مرغی اس کی بیٹی۔ جو مرغی ماں تھی اس سے بیٹی بولی دیکھو امی جان، انسانوں میں کتنے نام ہوتے ہیں، کسی کا نام رحیم، کسی کا کریم، کسی کا فہیم، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، لیکن ہمارے پاس تمہارا نام بھی مرغی، میرا نام بھی مرغی، ہمارے نام نہیں ہیں۔ پھر اس میں کئی لقب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، یہ صاحب ہیں، وہ صاحب، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تب ماں بولی فکر مت کر بیٹی، یہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کے الگ الگ نام رہتے ہیں، جب تک زندہ رہتا کوئی عبد الکریم، کوئی عبد الجبار، کوئی عبد الرحمن، کوئی زبیر، کوئی کبیر، ایسے نام رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ کھینا، مرنے کے بعد کیا بولتے ہیں، میت آ گئی، کیا بولتے ہیں، یہ کھینا۔ ڈاکٹر رہا بھی تو میت آ گئی، کیا، انجینئر رہا، میت آ گئی ہاسپٹل سے، ایسا ہی پوچھتے ہیں۔ لیکن ہمارے مر جانے، ہم کو جب ذبح کر دیتے ہمارے کتنے نام مت معلوم، چکن 65، چکن گریوی، چکن مسالہ، بٹر چکن، چکن کا پھال، کتنے نام ہو جاتے ہیں ہمارے۔ مرنے کے بعد ہمارے بہت سے نام ہوتے ہیں، مگر جیتے جی نام ایک ہی ہے،
مگر ان لوگوں کے جیتے جی کئی نام ہے، مرنے کے بعد ایک ہی نام. تو مرنے کے بعد ہم نام پیدا کرتے ہیں. کسی ہانڈی میں گئے تو ہمارا نام چکن گریوی ہو جاتا، کڑھائی میں جا کے ہم کو تل دیا گیا تو چکن 65 ہو گیا، گرل چکن ہمارا نام ہو گیا. کتنے نام ہیں ہمارے دیکھ ذبح ہو جانے کے بعد. تو الغرض یہ جو لوگ تھے یہودیوں میں ان پڑھ لوگ، ان کے پاس آرزویں تھے. امانی کا معنی ہے بے بنیاد آرزو. یہ ہو جائے گا جیسا کہ مسلمان بھی ایسے دعوے کرتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے. بے نمازی ہے، شرابی ہے، عورتوں کے پیچھے جا رہا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، مگر دعویٰ کیا کرتا؟ دعویٰ کرتا میں بھی نہ جاؤں گا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا. یعنی جہنم میں یہ بھی نہیں جائے گا، اس کا سایہ بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ میں بھی نہ جاؤں گا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. میرا امتی کیسے جہنم میں جائے گا؟ رسول اللہ مجھے بچائیں گے. مگر رسول اللہ کے ساتھ تیری وفاداری کیا ہے؟ تیری وفاداری کیا ہے؟ تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کب نماز کی پابندی کی ہے؟ تیری تجارت میں امانت داری کہاں ہے؟ تیری زبان میں سچائی کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو جب جب نماز چھوڑتا ہے رسول اللہ کی آنکھوں کو اذیت دے رہا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں. اور شراب کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث، شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے. خبائث گندگیوں کی جڑ ہے شراب، اور اس شراب کو تم پیتے بھی ہو اور دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تمہارا دعویٰ کب درست ہو؟ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے. مگر تم فرما برداری نہیں کر رہے ہو. وَتَعْصِي الْإِلَٰهَ وَتَدَّعِي حُبَّهُ، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو مگر اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہو. میں ہمارے ابا سے بہت محبت کرتا ہوں. اچھا جب ابا پیاس سے تڑپ کر بولتے ایک گلاس پانی لا کر دے، بالکل نہیں دیتا میں. کیا محبت؟ کیا بھائی تمہارے ابا بہت بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے؟ نہیں، کہاں ہے ٹائم میرے پاس. محبت نہیں کیا؟ میرے برابر میرے بابا سے کون بھی محبت نہیں کرے گا. یہ دعویٰ. مگر جب امتحان کا موقع آیا تب پھسل گئے. تو یہ جو یہودی تھے ان لوگوں کے پاس دعوے اور آرزویں تھے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ لوگ تو بس گمان میں مبتلا ہیں. گمان کرتے میں یہودی پیدا ہوا، جنت میرا حق، میں یہودی پیدا ہو گیا، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. بھلے میں کسی کا خون کروں، کسی کا مال چوری کر لوں، کسی کو دھوکہ دے دوں، سارے غلط کام کر لوں، تب بھی میں جنت ہی میں جاؤں گا. ایسے گمان میں یہ لوگ مبتلا تھے یہودی لوگ. فویل، بربادی ہے. ویل کا معنی کیا ہے؟ بربادی. للذین یکتبون الکتاب، ان عالموں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اپنے دماغ سے سوچ کر ہاتھ سے لکھتے ہیں. تو یہ کتاب ان کی ہوئی یا خدا کی ہوئی؟ ان کی کتاب. اللہ تعالیٰ کی کتاب، پیغمبر جو ہم کو دیتے ہیں وہ خدا کی کتاب ہے. یہ ایک آدمی سوچ کر لکھ دے، اپنے ذہن سے سوچ کر لکھتا ہے کوئی قصہ، کوئی واقعہ.
ثم یقولون، پھر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، خود ہی لکھ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا سزا ملے گی؟ بربادی، دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی۔ آخرت کی بربادی تو مسلم ہے، دنیا میں ان لوگوں کی بربادی کیا ہے؟ کئی لوگ غلط کام کر کے بھی اچھے نظر آتے ہیں، مگر اچھے نظر آتے ہیں، اندر کتنے کھوکھلے ہیں ذرا ان کے قریب رہ کر دیکھو پتہ چلے گا، کتنی پریشانیاں، کتنی الجھنیں ہیں، کتنی مصیبتیں۔ تو یہودیوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں جن کے پاس علم نہیں، علم بالکل نہیں، مگر عارض، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ بہت سے لوگ اپنے باپ داداؤں پہ فخر کرتے، جی میں کیسے باؤ کا بیٹا معلوم کیا، میرے باؤ بڑی مسجد میں امام تھے، میرے باوا ایک زمانے میں سرقاضی تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ تو آبا تھے تمہاری، مگر تم کیا ہو؟ بولو، میرا باپ وہ تھا، دادا وہ تھا، تھے، خوشی کی بات ہے، مگر ویسے باپ کے تم کمینے بیٹے کیوں نکلے؟ ہمارے باوا یہ دن بھی تہجد نہیں چھوڑے تمہیں، میں فجر ہی پڑھتا نہیں تھا۔ تو کیا باپ کی بڑائی بتانے سے کیا فائدہ؟ تو پھر تمہارے ابا خوش ہو جائیں گے کیا تم سے؟ تمہارے ابا کبھی فجر نہیں چھوڑتے تھے، فجر پڑھ کر ذکر میں بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا، تہجد سے فجر تک جاگ کر پھر فجر کی نماز کو چلے جاتے تھے۔ یہ تمہارے ابا کا کارنامہ بہت اچھی بات ہے، ویسے باپ کے بیٹے تم فجر کچھ نہیں آتے نا۔ کہاں ہوتا میں رات کو میں ٹی وی دیکھ کو سوتا سی 1 بجے، کھینچی بھائی 1 تک دیکھ، تب بھی مجھے نیند آتی، سارا دن کا ٹینشن رہتا، دھیان لے کر بیٹھ جاتا، یہ 1 بجے 1:30 بجے سوتا، سو کر اٹھتے کب 8-9 ہو جاتے، فجر کہاں وہ سب دیکھ لو کر رہنے ہوتا۔ تو ایسا تم بولیں گے تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ویسے باپ کے بیٹے، اگر تمہارا باپ زندہ رہتا تو سب سے پہلے تمہارا باپ تمہاری گردن اڑا دیتا، کیسا ناہنجار بیٹا ہے۔ تو یہودیوں کا یہ حال تھا، ہم پیغمبروں کے بیٹے ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل تھے نا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام خدا کے پیغمبر، ہم ان کے بیٹے، اس لیے ہم کو کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ ایسے بھی لوگ تھے، اور چند مکار ایسے تھے کہ اپنی طرف سے کوئی بھی فتویٰ لکھ کر، اپنی طرف سے کوئی بھی دعویٰ لکھ کر کہہ دیتے کہ ایسا ہی اللہ بولا۔ آج بھی چند مکار عالم ایسا کرتے، کسی مالدار کو خوش کرنا ہے، مالدار کو خوش کرنا ہے تو لکھ کر، ایسا بھی حدیث میں ہے، رسول اللہ ایسا کرے، کون سی کتاب میں ہے یہ نہیں بتائیں گے، ہے۔ اب ایک جاہل آدمی سن کر کیا کرے گا؟ صحیح ہے بھائی، مان لینا پڑے گا۔ ایسی کئی باتیں جو ہنسی مذاق میں کی جاتی ہے، چند دنوں کے بعد کیا ہو جاتی ہے وہ ہنسی مذاق کی باتیں شریعت کا حصہ لوگ سمجھنے لگتے۔ تو ایک صاحب دوپہر کی دعوت کی، جمعہ کے دن، صرف ترکاری، کوئی پوچھا کیا بھائی ترکاری بنے گوشت بنے؟ جمعہ کے دن گوشت کھانا جائز نہیں نا؟ کوئی جائز سن کر سمجھتا صحیح ہے بات، بولنے والے بڑے آدمی ہیں نا، سمجھ کر وہ 10 آدمی کو بولتا کیا بھائی تمہارے گھر میں جمعہ کے دن گوشت نہیں پکانا نا، جائز دینا ہو، تم کو کون بنا؟ میں بولتا مجھے بہت بڑے عالم بولے، ایسا وہ 10 آدمی میں پھیلا دے گا بات۔ تو ایسی غلط باتیں یہودیوں نے بھی پھیلا رکھی تھیں، تو اپنی طرف سے لکھتے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر اس کے بعد کہتے کہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی بات ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے ثمنا قلیلا،
چھوٹی قیمت حاصل کرے، دنیا حاصل کرے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز کو جائز بنا دے۔ آج بھی بعض قریوں میں ہوتا ہے، آندھرا میں نے سنا کہ کوئی عورت جس کا شوہر ہے بھاگ گئی کسی کے ساتھ، بھاگ کر کسی بھی مولانا کے پاس جائیں گے تو کیا وہ نکاح پڑھائیں گے؟ بھئی تو بیوی ہے کسی کی، تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، فیصلہ کرا، یا تو وہ تجھے طلاق دے یا تو اس سے خلا مانگ لے، فیصلہ ہونا، یا تیرا شوہر گزر جائے تو عدت کے بعد تو نکاح کر سکتے، کوئی نہیں پڑھاتے۔ ہاں تو ایک دیہات میں چلے گئی ایک عورت ایک مرد کے ساتھ، وہاں پہ ایک مولانا ملے، ایسے ٹھگ مولانا، بولے دیکھو یہ تو ناجائز ہے، مدرس والے جو بولے بالکل صحیح بولے، لیکن ایک پوائنٹ معلوم مدرس والے، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ ایک دعا ہے، وہ میں پڑھوں گا، پڑھ کر تم پر اور ان پر پھونکوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ حرام چیز حلال ہو جائے گا، تم لوگ نکاح کر سکتے، مگر اس کے لیے خرچہ ہوگا۔ کیا خرچہ؟ 10,000 روپے دینا۔ اب یہ مدرس والا، پیسے اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس نہیں، 10,000 اتنا ضرور دے دیتا ہوں، تو 10,000 دے دیا۔ یہ کچھ پڑھ کے سو پھونک کر بولے دیکھو اب دونوں کا نکاح ہو گیا، اب تم دونوں کے لیے ایک ساتھ مل کر رہنا جائز ہے۔ تو وہ سن کر ہی آ جاتے، آ کر بولتے باقاعدہ نکاح ہوا ہمارا۔ بھائی قاعدہ ہی نہیں ہے نا، تو کسی کی بیوی ہے، کیسا نکاح ہوا؟ یہاں مدرس کے عالموں کو کیا بھی معلوم نہیں، بڑے عالم ملے ہم آندھرا میں، انہوں ہم نے جو ہے ایک دعا پڑھے، کیا پڑھتے ہی وہ قانون پلٹ گیا، اسے خرچہ کچھ ہوگا، بولے 10,000 تجھے دے ڈالے، میں 10,000 دے ڈالے، اب ہمارا کلیئر ہوگا۔ تو پیسوں کے لیے ناجائز کو جائز بتانا اور جائز کو ناجائز بولنا، یہ کن لوگوں کی عادت؟ یہودیوں کی عادت۔ بد نصیبی سے بعض ایسے بھی مکار لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو جاہل مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بربادی ہے ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر، وہ الفاظ، وہ جملے ان کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بربادی ہے ان کو اس کمائی سے جسے وہ کما رہے ہیں۔ شریعت کو بدل کر ناجائز کو جائز بول دیتے، جائز کو ناجائز بول دیتے، اس طریقے سے وہ کماتے۔ ایک شخص آگے بولا مولانا میں کیا کروں، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو پیشاب کے خطرے نکل جاتے ہیں، کتنی بار وضو کروں؟ تب اس کو کیسے سمجھانا مولانا؟ بولنا کہ بھائی یہ تیری بیماری ہے، اس کے لیے شریعت نے یہ حکم رکھا ہے کہ تو ایک بار مکمل وضو کر کے لنگوٹ باندھ لے، پھر اسی وضو سے تو جتنی نمازیں چاہے پڑھ، یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، ظہر کا وقت آ جائے تو پھر تجھے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے معذور کے لیے۔ مگر کسی مولانا نے کہا کہ بھائی وہ نا میں اللہ سے بولوں گا، میں بولا تو اللہ تمہیں پوچھیں گا، مگر اللہ سے بولنا بولے تو جانا نہیں ہے، کسی فرشتے کو پکڑ کو بلا لے کو جانا، بات کرنا سب ہے نہیں مجھے، اس کے لیے یوں ہو جاتا اچھی غذا کھانا نہیں، میں کھایا تو نہ کروں گا، ذرا مجھے کہتے بھی تمہیں میرا ہاتھ گرم کرے تو میں وہ سارے کام کر دوں۔ یہ بھی جاہل دے دیتا پیسے، کہ بولتے اب اس کے بعد تو اتنی بار بھی پیشاب کرتے رہا، وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ میں وہاں جا کر کام بنا کر آ گیا، کہاں کام بنا کر آیا؟ خدا کے پاس جا کے کام بنا کر آ گئے۔ تو اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانے والے مکار دنیا میں ہیں، مگر اسی وقت بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو بیوقوف بننے کے لیے تیار بھی، یہ بیوقوف بننے کے لیے تیار، وہ بیوقوف بنا دے
اور لوٹ رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس طریقے سے کماتا ہے اس کے لیے بربادی ہے، اور اپنی طرف سے کچھ لکھ کر اگر یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی بات ہے اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ صرف لکھنے ہی پر یہ بات موقوف نہیں ہے، اگر کوئی اپنی زبان سے کچھ کہہ دے اور پھر کہے کہ اللہ ہی نے ایسا کہہ دیا تو اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ دعا کیجیے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل پر۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔